فقیر اپنی تہی دستی، کم علمی، بے بضاعتی، بے مائگی کی بنیاد پر اپنے آپ کو اس کا اہل ہرگز نہیں سمجھتا کہ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ جیسی ہمگیر شخصیت کے سلسلے میں کچھ کہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا کچھ کہنا حضرت مولانا کی شخصیت پر اثر انداز نہیں ہوگا، لیکن میرے لیے خود باعث سعادت ہے۔ آج بات کرتے ہیں حضرت مولانا محمد سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 1926 کو دیوبند میں ہوئی۔ اس طرح آپ نے 95 سال اس دار فانی میں گزارے۔ سن 1932 میں علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی بسم اللہ خوانی کرائی تھی۔ علاوہ ازیں آمد نامہ جیسی ابتدائی فارسی کتاب کے چند اسباق بھی آپ کو پڑھائے تھے۔ البتہ آپ کی باقاعدہ تعلیم کا آغاز حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا تھا۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے والا طبقہ آپ پر اختتام پذیر ہوا۔ آپ نے حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے میزان کے اسباق پڑھے تھے۔ اس طرح آپ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے آخری شاگرد ثابت ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند سے آپ کی فراغت سن 1948 میں ہوئی۔ یہاں آپ کو علامہ محمد ابراہیم بلیاوی شیخ الادب، حضرت مولانا محمد اعزاز علی شیخ التفسیر، حضرت مولانا محمد فخر الحسن رحمہم اللہ جیسے اساتین علم و فن کی شاگردی حاصل ہوئی۔ اس دوران مختلف اوقات میں حضرت مولانا سید محمد اسعد مدنی شیخ الحدیث، حضرت مولانا محمد سلیم اللہ خان، حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی اور حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن نعمانی رحمہم اللہ جیسے ملت اسلامیہ کے آسمان کے چاند اور تارے آپ کے شریک درس رہے۔ مولانا کی شہرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند کی حیثیت سے رہی۔ دنیا نے آپ ہی کو حضرت حکیم الاسلام کا جانشین مانا۔ محترم دوستو، یہ بات دنیا جانتی ہے کہ حضرت حکیم الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند کے پوتے اور آپ کے علم و حکمت کے امین تھے۔ آپ نے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ وغیرہ اساتین علم سے کسب فیض کیا تھا۔ آپ نے مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں نائب محتمیم کے حیثیت سے 8 سال خدمات انجام دی اور آپ کی رحلت کے بعد 53 سال تک مسلسل دارالعلوم کے اہتمام پر فائز رہے۔ آپ کے دور اہتمام میں آپ کے اساتذہ کرام کی ایک بڑی تعداد دارالعلوم میں منصب تدریس و تربیت پر پائی جاتی تھی۔ یہ دارالعلوم کا ذری دور شمار ہوتا ہے۔ اس دور میں دارالعلوم نے عالمی شہرت پائی اور یہ ادارہ ازہر ہند کی حیثیت سے متعارف ہوا۔ اس شہرت میں جہاں اس ادارے سے وابستہ اور تدریسی خدمات پر فائز اکابرین کی قربانیاں شامل ہیں، وہیں عامت الناس میں اسے مقبول بنانے اور اس کی دعوت و فکر کو عام کرنے میں آپ کے اسفار اور خطبات نے سب سے اہم کردار ادا کیا ہے۔ لہٰذا بانی دارالعلوم کے بعد آپ کو معمار ثانی کہا گیا۔ محترم دوستو، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے عظیم ترین خطیب شمار ہوتے تھے۔ ہما شما کا کیا ذکر، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علم و ادب کی مینار نے آپ کو اپنے دور کا سب سے بڑا خطیب قرار دیا۔ قاری صاحب کی خطابت دھیمی آنچ کی طرح تھی، اس میں اتار چڑھاؤ کم ہی ہوتے تھے۔ ایک بہتا دریا تھا جو بغیر روک ٹوک کے آگے ہی بڑھتا چلا جاتا تھا۔ اس میں نہ چیخ تھی اور دہاڑ ہوتی، نہ راگوں کا آلاپ ہوتا، لیکن زبان تھی کہ رکتی نہیں تھی۔ الفاظ ایسے نکلتے جیسے پھول جھڑ رہے ہوں۔ 3-4 گھنٹے کے خطاب میں جملوں کی تکرار شاذ و نادر ہی ہوتی۔ تشریح ایسی کرتے کہ عوام کے سامنے مشکل سے مشکل مسائل
پانی ہو جاتے۔ ایک زمانہ تھا کہ عروس البلاد ممبئی میں بریلی کے واعظوں کا غلبہ ہوا کرتا تھا۔ کسی صحیح العقیدہ عالم کی مجال نہیں تھی کہ یہاں بیانات کریں۔ بڑوں سے سنا کہ جب یہاں پہلے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات رکھے گئے تو سارے شہر میں مخالفین کے پوسٹر لگ گئے کہ شیطانوں کا سردار آ رہا ہے۔ اس زمانے میں ممبئی میں پشاوری اور افغانی پٹھانوں کی بڑی تعداد ہوا کرتی تھی۔ پھلوں اور میووں کی تجارت کے علاوہ ان میں خاصی بڑی تعداد جرائم پیشہ افراد کی بھی تھی جو اکسانے پر مرنے مارنے کے لیے آمادہ ہو جاتی تھی۔ منفی پبلسٹی سے متاثر ہو کر شیطان کے سردار کا توڑ کرنے کی غرض سے ایسا ہی ایک پٹھان قاری طیب صاحب کی مجلس میں لٹھ لے کر پہنچا۔ وہاں آپ کی ملکوتی شخصیت نے اسے ہکا بکا کر دیا۔ آپ کے منہ سے پھول جیسے بول جھڑتے دیکھ کر اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ اس نے وہیں نہ صرف اعلان توبہ کی بلکہ الٹے آپ کے لیے مرنے مارنے پر تیار ہو گیا۔ محترم دوستو، اس طرح شقی سے شقی لوگ آپ کی دعوت سے متاثر ہوتے رہے۔ پھر تو ممبئی میں مسلک دیوبند کے خطیبوں اور عالموں کا ایک ریلا لگ گیا اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت مولانا ابو الوفا شاہ جہاں پوری، حضرت مولانا قاری ودود الحی نفیس لکھنوی اور جناب پارن حقانی نے تو یہاں کا نقشہ ہی بدل دیا۔ حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصے تک رمضان المبارک میں بھنڈی بازار کی نواب ایاز مسجد میں درس قرآن دیا کرتے تھے۔ حضرت قاری صاحب کی تفسیر کی مجالس میں بیٹھنے والوں میں سے بہت سے لوگوں نے حضرت کے خطبات کو جمع کیا اور کہا کہ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب یہ انکشاف ہوا کہ ان میں سے ہر خطبے کا آغاز الگ الگ آیت یا حدیث سے ہوا تھا۔ خطبے کے آغاز میں ان کی تکرار شاید ایک یا دو خطبات میں پائی جاتی تھی۔ یہ تھے علم و حکمت کے بحر بے قرار جن کی جانشینی حضرت مولانا محمد سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آئی۔ اپنے والد ماجد کے دور اہتمام میں سن 1948 سے 32 سال تک دارالعلوم میں آپ نے بحیثیت مدرس خدمات انجام دی۔ اس دوران آپ اپنے والد ماجد کا سایہ بن کر رہے اور آپ سے فیض حاصل کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ تصوف کی راہ میں آپ نے پہلے حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت کی اور آپ کی رحلت کے بعد حضرت حکیم الاسلام کے خلیفہ اور مجاز بیعت ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس طرح آپ علوم نانوتوی کے جسمانی اور روحانی امین بن گئے۔ محترم دوستو، دارالعلوم کے جن طلباء نے آپ کو دوران طالب علمی دیکھا ہے ان کی گواہی ہے کہ مولانا کے دروس حشو و زوائد سے پاک ہوا کرتے تھے۔ پابندی وقت کا آپ بہت خیال رکھتے تھے اور اسباق بڑے دل نشینی انداز میں پڑھاتے تھے۔ آپ کی تدریس کے 35 سالہ دور میں آپ سے فیض پانے والے علماء میں سے بہت سارے آسمان علم کے چاند تارے بن گئے۔ ان شخصیات میں نمایاں نام دارالعلوم کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ مولانا محمد سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعلیم و تعلم کے آدمی تھے۔ آپ کے دروس سیاست اور پارٹی بازی سے پاک ہوا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ اس وقت آیا جب آپ کے والد ماجد کے ساتھ آپ کو بھی اپنے آباء و اجداد کے قائم کردہ گہوارہ علم سے الگ ہونا پڑا۔ جہاں آپ نے بولنا سیکھا تھا اس سایہ دار درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں زندگی کے 55 سال گزارے تھے۔ آستانہ قاسمی اس کے سامنے ہی واقع تھا۔ اس وقت دل پر کیا گزرتی ہوگی جب آپ پر اس کے دروازے بند کر دیے گئے ہوں۔ اللہ کا شکر ہے آنکھ بند ہونے سے پہلے گلے شکوے دور کر کے اس دنیا سے اٹھے۔ جب جنازہ اٹھا تو دل کدورتوں سے پاک تھا۔ ویسے آپ نے اپنے خالق کے سوا بندوں کا گلہ شکوہ کسی سے کیا ہی کب تھا؟ آپ تو عفت لسانی کا نمونہ تھے۔ مولانا خوش قسمت تھے جو آنکھیں بند ہونے سے پہلے روشن سورج کی طرح حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ کی فراست اور فیصلوں کی درستگی کا ثبوت دیکھ گئے۔ محترم دوستو، آج سے نصف صدی بیشتر اپنے دور اہتمام میں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کے بعض اساتذہ کی جماعتی اور گروہی سرگرمیوں اور اس کے لیے جوڑ توڑ کو دیکھتے ہوئے ہدایت کی تھی کہ وہ 2 کشتیوں میں پاؤں نہ رکھے، تدریس اور جماعتوں کے عہدوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ بعضوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، انہوں نے تدریس پر
پارٹی مفادات اور عہدوں کو ترجیح دی اور حضرت قاری صاحب کے خلاف جوڑ توڑ شروع کی جو دارالعلوم کے انتشار پر منتج ہوئی۔ اس انتشار کے 30 سال کے بعد تاریخ نے خود کو دہرایا۔ اب کی بار شورا نے ناظم تعلیمات اور نائب محتمم کو نوٹس جاری کیا کہ وہ اپنی جماعت کی صدارت یا دارالعلوم کے عہدے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ بات یہاں تک نہیں رکی بلکہ شورا نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے دوسری ایک ایسی جماعت کی سرگرمیوں پر دارالعلوم کے احاطے میں پابندی عائد کر دی جس کے بارے میں عام خیال تھا کہ اس نے دارالعلوم کے بطن سے جنم لیا تھا۔ اس طرح حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام کہ اساتذہ اور طلبہ کو اولین ترجیح تعلیم و تدریس کو دینی چاہیے اور اس کے لیے یکسوئی اور تندہی سے اپنی صلاحیت صرف کرنی چاہیے۔ اسی یکسوئی سے دیوبند نے وہ علماء، فقہا اور محدثین پیدا کیے تھے جن پر بجا طور پر مسلمانان ہند کو فخر حاصل ہے۔ یہی موقف حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا۔ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو محسوس ہوا کہ دارالعلوم پر جذباتی پارٹی بندی کا غلبہ ہو رہا ہے اور اس رویے کی اصلاح آپ کی دسترس سے باہر ہے تو دارالعلوم کے سرپرستی سے کنارہ کش ہو گئے۔ محترم دوستو، حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد سالم صاحب کے دلوں پر دارالعلوم سے نکلنے کے بعد اس کے بالمقابل ایک دوسرے دارالعلوم کا قیام بہت شاق گزر رہا تھا اور ایک عرصے تک اس پر دل بھی آمادہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن حضرت مولانا اندر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے احباب کے اصرار پر کچھ عرصے بعد سن 1982 میں علم دین کی شکل میں اللہ تعالی نے ان پر جو انعام کیا تھا اس کے فیض کو عام کرنے کے لیے ایک نئے ادارے وقف دارالعلوم دیوبند کی تاسیس میں شریک ہوئے اور تادم واپسی 36 سال تک اپنے والد ماجد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علم دین اور دعوت کی خدمت انجام دی۔ اللہ کی ذات حکمت والی ہے، انتشار میں بھی منفعت کی راہ نکل آئی۔ آج وقف دارالعلوم بھی اپنے اصل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دیوبند کی دوسری آنکھ بن گیا ہے، روز بروز ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور اس سے فیض کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ وقف دارالعلوم پر ابتدا میں بڑا کڑا وقت آیا۔ ایک طرف مخالف پروپیگنڈا، وسائل محدود، بنیادی طور پر مولانا سالم کا مزاج بھی چندے والوں کا نہیں تھا۔ نوزائیدہ ادارے سے مربوط ہونے والے زیادہ تر افراد بزرگ اور ریٹائرڈ عمر کو پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اپنا خون نچوڑ کر اپنے مادر علمی کو دے دیا تھا، لیکن ان کی جسمانی قوت ان کے بلند حوصلوں کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ خود مولانا بھی اس وقت 60 سال کی عمر کے قریب تھے۔ ادارے قائم کرنے اور چلانے کے لیے نوجوان خون کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ہمت دی تھی، توفیق الہی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، نیتیں نیک تھی، مقصد صالح تھا۔ اللہ نے رکاوٹوں کو دور کیا، دھیرے دھیرے اللہ کی نصرت آتی چلی گئی اور حالات بدلتے چلے گئے۔ محترم دوستو، حضرت مولانا محمد سالم صاحب اپنے دوستوں، ساتھیوں اور شاگردوں کے ستائے ہوئے تھے۔ دارالعلوم کے تنازعے میں اور وقف کے قیام کے بعد ذہن و دماغ پر بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا تھا، لیکن مجال تھی جو حرف شکایت زبان پر لاتے۔ حضرت مولانا کے قریبی لوگوں نے بتایا کہ کئی بار مولانا کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، بڑا بے تکلفانہ ماحول ہوتا، بات چیت میں اپنائیت کا احساس ہوتا۔ اس دوران آپ کی غیبت کرنے والوں کا تذکرہ کسی چاہنے والوں سے آتا، لیکن کیا مجال تھی جو کبھی آپ کی زبان حرف شکایت سے داغدار ہو جائے؟ یا آپ کے کردار کی عظمت تھی جس نے آپ کو ہمیشہ سر بلند رکھا؟ بلندی کردار کے ایسے نمونے اب اہل علم میں ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو کچھ برا ہوا انہوں نے اسے بھلا دیا تھا۔ فدائے ملت حضرت مولانا محمد اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بستر مرگ پر جا کر ملے اور دلوں کو صاف کرنے میں پہل کی۔ خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا غلام محمد وستانوی کی جگہ پر اہتمام کی ذمہ داری اور جمعیت کے آپسی اختلافات کے بعد بحیثیت صدر آپ کے انتخاب کی کوششوں کو آپ نے قبول نہیں کیا، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ دارالعلوم میں جو تنازع پیدا ہوا تھا اس کی اساس جاہ و منصب کی خواہش نہیں تھی، وہ ایک اصولی بات تھی جس سے تادم واپسی آپ نے منہ نہیں موڑا۔ یہ آپ کے اخلاص کی نشانی تھی۔ حضرت مولانا
قاضی مجاہد الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد صدارت کے لیے ووٹنگ ہوئی تو مولانا سالم اور مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب کو یکساں ووٹ ملے، لیکن آپ نے مولانا سید محمد رابع صاحب کے حق میں پلہ وزنی کر کے انہیں بورڈ کا صدر بننے میں کردار ادا کیا۔ محترم دوستو، ایک طویل عرصے سے ان کے پاؤں کمزور ہو گئے تھے، چلنا پھرنا ممکن نہیں رہا تھا، بڑھتی عمر کے ساتھ بیماریاں بھی سایہ فگن رہتی، بیماریوں کا کوئی بھروسہ نہ تھا کہ کب حملہ آور ہوں، لیکن ملت کے مفاد میں جب تک سانسیں چلتی رہیں ہمیشہ رخت سفر باندھے رکھا۔ اس حالت میں بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک دن کے اجلاس میں شرکت کے لیے پورے دن کا سفر طے کر کے کئی ایک اسٹیشن اور ہوائی اڈے تبدیل کر کے بھٹکل پہنچتے اور پیرانہ سالی کی اس ہمت کو دیکھ کر لوگ دنگ رہ جاتے۔ مولانا اپنے والد ماجد حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی جانشین واقع ہوئے تھے، تقریر بڑی دل نشین کرتے تھے، جوانی میں انداز میں ٹھہراؤ تھا، لیکن آخر میں بولنے کی رفتار میں کچھ تیزی محسوس ہوتی تھی، لیکن علم و حکمت کی باتیں وہی ہوا کرتی، فصاحت و سلاست میں بھی وہی حسن پایا جاتا تھا۔ مولانا نے ایک طبعی عمر گزار کر داعی اجل کو لبیک کہا۔ مولانا اب اس بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں جہاں سے واپس کوئی نہیں آتا، لیکن جب جانے والے کی جگہ پر نہ ہو، خلا بھرنے کی کوئی آس نہ ہو اور زمانے کو ان کی ضرورت پہلے سے زیادہ محسوس ہو تو کیسے ممکن ہے کہ وہ دلوں میں زندہ نہ رہیں؟ 70 سال تک جن کے سامنے ایک کثیر تعداد افراد نے زانوئے تلمذ طے کیا ہو اور ان کی جلائی ہوئی شمعوں کی لو سے لاکھوں شمعیں جل اٹھی ہوں اور ان سے 4 دانگے عالم میں علم کی روشنی پھیل گئی ہو، آخر ایسی شخصیت کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ کیوں نہ اٹھیں گے؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ بچھڑا وہ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، وہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ محترم دوستو، ویڈیو پسند آنے پر لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔